تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ نماز کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز شروع کیا تھا جس کے 10 حصے ہو چکے تھے۔ آج ہم جا رہے ہیں اس کے 11ویں حصے کی طرف، جو کہ سجدہ سہو کے بارے میں ہے۔ نماز میں سجدہ سہو کن صورتوں میں آتا ہے اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو سجدہ سہو جن چیزوں کی وجہ سے آتا ہے اس کے بارے میں چند اصول ہے۔ اگر ہم ان اصول کو سیکھیں گے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا کہ سجدہ سہو ہم کن صورتوں میں کریں گے۔ تو اس کے چند اہم اصول یہ ہے کہ سجدہ سہو نماز میں کمی کی صورت میں، زیادتی کی صورت میں، اسی طرح کسی رکن یا واجب کی تاخیر کی صورت میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ترک واجب۔ اگر کسی نے واجب کو غلطی سے چھوڑ دیا، قصدن نہ ہو، کیونکہ اگر واجب کو قصدن بندہ چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے واجب کو سہون یعنی غلطی سے چھوڑ دیا تو اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اس لیے سجدہ سہو آنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کے واجبات کیا ہے۔ اگر آپ کو نماز کے فرائض اور واجبات کے بارے میں علم نہ ہو تو اسی سیریز کے پارٹ 2 میں ہم نے نماز کے فرائض اور واجبات بیان کیے ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ کے اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو واجبات چھوڑنے کی صورت میں بندے پہ سجدہ سہو آتا ہے۔ جس طرح قاعدہ اولا ہے وہ یہ واجب ہے، اگر کسی نے چھوڑ دیا اس کو غلطی سے تو اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ سجدہ سہو کے وجوب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ واجبات کو بے ترتیب کیا جائے۔ اس طرح ہم نے پارٹ 2 میں بیان کیا تھا کہ پہلے قراءت فاتحہ، اس کے بعد سورت میں لانا، اس کے بعد رکوع کرنا، اس کے بعد سجدہ کرنا، یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو بے ترتیب کر دیا تب سجدہ سہو آئے گا۔ مثلا اس نے سجدہ پہلے کر لیا، رکوع بعد میں کر لیا، یا سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیا تو اس پہ سجدہ سہو آئے گا۔ یا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا واجب تھا تو اس نے پہلی 2 رکعتوں میں قرات نہیں کیا، یا صرف ایک میں کیا ایک میں نہیں کیا، اور وہ بعد میں آنے والی 2 رکعتوں میں کر لیا، یا اس سے بالکل وہ سورت چھوٹ گئی تو اس صورت میں اس پہ سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اسی طرح واجبات یا ارکان میں ایک رکن کے برابر تاخیر کر لی۔ ایک رکن کا مطلب جس میں 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی پڑھی جائے۔ یہ 3 کلمات اگر 3 بار پڑھی جائے تو اس پہ جتنا وقت لگتا ہے اتنی تاخیر اگر ہو گئی کسی رکن اور واجب میں، اس پہ سجدہ سہو لازم آئے گا۔ مثلا کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد وہ کوئی سورت جو ہے ملائے گا، لیکن اس نے سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کے بقدر تاخیر کر لی تو اس پر بھی سجدہ سہو آئے گا۔ یا مثلا سجدے سے اٹھ کے اس نے سورہ فاتحہ شروع نہیں کیا ہے، جبکہ اس نے اس دوران 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کی بقدر تاخیر کر لی، وہ خاموش رہا، اس پہ سجدہ سہو آئے گا۔ اسی طرح سورت پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں نہیں گیا ہوا تھا، رکوع میں جاتے ہوئے اور سورت پڑھنے کے درمیان اس نے اتنی تاخیر کر لی تو اس پہ سجدہ سہو آئے گا۔ اسی طرح زیادتی کی صورت میں بھی سجدہ سہو آتا ہے، جیسے قاعدہ اولا کے بعد درود شریف نہیں ہے، درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ جب 4 یا 3 رکعتیں ہو تو قاعدہ اولا میں درود شریف ہم نہیں پڑھتے، تو کسی نے درود شریف پڑھ لیا تو اس پہ بھی سجدہ سہو آئے گا۔ یا اسی طرح ایک رکوع کے بجائے اس نے 2 رکوع، یا 2 سجدوں کے بجائے اس نے 3 سجدے کر لیا تو اس پہ بھی سجدہ سہو آئے گا۔ اسی طرح زیادتی، کسی قسم کی بھی زیادتی اس پہ سجدہ سہو آتا ہے، لیکن تسبیحات جو ہے جس طرح سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلی ہے، رکوع اور سجود میں یہ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے 3 کے بجائے 5، 7، 9، 11 اس طریقے سے تاک اعداد میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس پہ سجدہ سہو نہیں آتا، بلکہ اس کے زیادہ پڑھنے سے نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فرض میں جو 4 رکعتیں ہوتی ہے یا 3 رکعتیں جو ہوتی ہے، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا واجب ہے، آخری 1 یا 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ سنت بھی نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے وہاں پہ۔ لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی، یہ فرض کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سنت میں 3 رکعت جو وتر ہے اس میں یا نوافل میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا واجب ہے۔ فرض رکعتیں جو ہوتی ہے
اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمارے پاس سورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے غلطی سے سورت ملا لی تو چاہے وہ سورہ بقرہ پوری کیوں نہ ہو، پورا قرآن کیوں اس میں نہ پڑھا جائے، اس پہ سجدہ سہوا نہیں آئے گا۔ اس قسم کی زیادتیوں پر بھی سجدہ سہوا نہیں ہے، جبکہ دیگر زیادتی اگر نماز میں کی جائے تو اس پہ سجدہ سہوا آتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی، درود شریف کسی نے پڑھ لیا، یا کوئی واجب جو ہے اس نے مقرر کر لیا، کوئی فرض اس نے مقرر کر لیا، سورہ فاتحہ اس نے 2 بار پڑھ لیا اور پھر سورت ملا لی، اسی طرح ان سے بھی سجدہ سہوا لازم آتا ہے۔ اب یہ سجدہ سہوا کب آتا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں بھول میں ہو جائے، یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر نہ ہو۔ اگر جان بوجھ کر ہو تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے، بھول کر ہو جائے یہ ساری چیزیں تو آپ سجدہ سہوا کریں گے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے یہ ساری چیزیں بھول کر لی، اب اس کو سجدہ سہوا کرنا ہے، لیکن وہ سجدہ سہوا بھی بھول گیا تو یہ نماز بھی واجب الاعادہ ہے۔ جان بوجھ کر سجدہ سہوا نہ چھوڑے کہ کسی سے بھول کر غلطی ہوئی ہے اور اس پہ سجدہ سہوا آتا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر سجدہ سہوا چھوڑ لیا تو یہ گناہ ہے۔ یہ بندہ کبھی بھی نہ کرے، جان بوجھ کے سجدہ سہوا نہ چھوڑے۔ اب اگلا مسئلہ ہے ہمارے پاس سجدہ سہوا کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ جتنے کام اگر نماز میں بندے سے ہو جائے تو وہ سجدہ سہوا کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ قاعدہ اخیرہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھ لے، پھر دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لے، اس کے بعد 2 سجدے کرے معمول کے مطابق جس طرح سجدے ہوتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جائے اور التحیات للہ سے لے کے آخر تک نماز پڑھے اور پھر 2 سلام پھیرے۔ تو یہ سجدہ سہوا کا طریقہ تھا۔ اگر ہم سے نماز میں اس قسم کی غلطیاں ہو جائے جو میں نے بیان کی تو ہمیں سجدہ سہوا ادا کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کمی کا ازالہ فرمائیں گے۔ اگر سجدہ سہوا ہم نے نہیں کیا تو نماز بہر صورت واجب الاعادہ ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا